حضرت انس ابن مالک سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو گنہگار ہو اور پھر توبہ کرے۔ اس حدیث کی تفصیل میں ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں جس سے یہ حدیث سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ کفل بہت بڑا بدکار تھا۔ کفل ہر رات بدکاری کے لیے ایک نئی خاتون خرید کے لاتا تھا۔ ایک دن کفل نے 60 دینار کے عوض ایک خاتون کو خریدا اور گھر لے آیا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ بنتے ہیں۔ جب کفل بدکاری کرنے کے لیے اس خاتون کے پاس پہنچا تو اس خاتون کا جسم کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے خاتون سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے، میں تو تجھے پیسوں کے عوض خرید کے لایا ہوں۔ وہ خاتون تو رو رہی تھی۔ اس خاتون نے جواب دیا، کفل میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں عزت دار خاندان کی بیٹی ہوں، لیکن دنیاوی ضروریات مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی ہیں۔ اس خاتون کا یہ جملہ کفل کے لیے دردمند ثابت ہوا۔ کفل بدکاری کرنے سے پیچھے ہٹ گیا اور سوچ و بچار میں پڑ گیا کہ میں کیسا کمینہ انسان ہوں کہ جو کتنے ہی دلوں کو نقصان پہنچا چکا ہے، کتنے ہی دل اس نے دکھائے ہیں۔ پھر کفل بھی رونے لگا، کہنے لگا، بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کرنا، میں بہت کمینہ انسان ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت ہی گناہ کیے ہیں، میں بہت بڑا بدکار آدمی ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو اب نہیں پتہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال اسی رات میں ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ کفل مر گیا ہے۔ جیسا کفل کا کردار تھا، نہ اسے کوئی غسل دیتا اور نہ ہی اسے کوئی کندھا دینے آتا۔ کفل اسی جگہ گل سڑ جاتا۔ اس شہنشاہ عظیم کے کیا کہنے جس کی رحمت گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ کیا ہی رحیم ہے میرا اور آپ کا اللہ، ایک لفظ سے توبہ سارے گناہ مٹا ڈالتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، جو نورانی سطروں میں قلم بند تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ دفناؤ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس بدکار کفل کو اس طرح معاف کیا اور اس کے گناہ ایسے دھو ڈالے کہ جو آج تک دنیا اور آخرت میں سب کے لیے ایک سبق آموز قصہ بن چکا ہے۔ میرے عزیزو، آپ اور میں غفلت کے ماحول میں ہیں جہاں اب گناہ نہیں رہا۔ اللہ سے بغاوت اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ شخص جس کو کسی بدکار نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اللہ اس دن اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔